بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23 کا ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور اگر ہو تم شک میں اس چیز سے کہ جو ہم نے اتاری، وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو، فی ریبٍ شک میں، مما نزلنا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اتاری، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس لے آؤ، بصورت من مثلہ اس کی جیسی ایک صورت، ودعو اور بلاؤ، شہداءکم اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے ما سوا، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ توحید کے اس بات اور شرک کے بطلان کے بعد اب رسالت کو ذکر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن مجید میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، تو پھر اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ توحید کے اس بات اور شرک کے بطلان کے بعد اب رسالت کو ثابت کرتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن مجید میں شک ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ مما نزلنا اس قرآن کے بارے میں کہ جو ہم نے اتارا۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ فرمایا مما نزلنا، یہ نہیں فرمایا مما انزلنا جو ہم نے اتارا۔ سوال یہ ہے کہ مما نزلنا فرمایا، مما انزلنا کیوں نہیں فرمایا؟ جواب یہ ہے مما نزلنا فرمایا تاکہ ان کے اعتراض کی طرف اشارہ ہو جائے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، جس طرح شاعر یک بار کی اپنا کلام نہیں لاتا بلکہ بالتدریج لاتا ہے، اسی طرح یہ بھی قرآن مجید کو بالتدریج بناتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ بناتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن مجید کو بالتدریج بناتے رہتے ہیں شاعروں کی طرح، تو ہم نے جو اسے بالتدریج نازل کیا ہے، تم پھر اس کے جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ جواب یہ ہے کہ مما نزلنا فرمایا تاکہ ان کے ایک اعتراض کی طرف اشارہ ہو جائے۔ ان کا اعتراض یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، جس طرح شاعر بالتدریج اپنا کلام تیار کرتا ہے، یک بار کی تیار نہیں کرتا، تو یہ بھی قرآن مجید کو آہستہ آہستہ بناتے رہتے ہیں۔ تو جواب میں فرمایا مما نزلنا، ہم نے قرآن کو جو بالتدریج نازل کیا ہے، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ شعر ہیں یا اشعار ہیں تو پھر اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، علی عبدنا اپنے بندے پر۔ یہاں پر مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ علی عبدنا فرمایا، علی رسولنا یا علی الرسول یا علی محمد، اس طرح کے الفاظ کیوں ارشاد نہیں فرمائے؟ سوال یہ ہے، علی عبدنا فرمایا، علی الرسول یا علی محمد کیوں نہیں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ عبدنا کا لفظ سے اشارہ ہے، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی طرف کہ اپنی طرف نسبت کی ہمارا بندہ، اور دوسرا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے تھے۔ عبد کا معنی اطاعت کرنے والا، مطیع و فرما بردار۔ جواب یہ ہے کہ علی عبدنا فرمایا تاکہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی طرف اشارہ ہو جائے، اور دوسرا اس سے اشارہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، کیونکہ عبد کا معنی بندہ ہوتا ہے، مطیع اور فرما بردار۔ فاتو بصورت من مثلہ، فاتو لے آؤ۔ سوال یہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ قرآن کی جیسی صورت نہیں لا سکتے، تو پھر امر کیسے فرمایا فاتو کہ لے آؤ؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ اس جیسی ایک صورت لے کر نہیں آ سکتے، پھر امر کیسے فرمایا فاتو لے آؤ؟ تو جواب یہ ہے، یہ امر تعجیز کے لیے ہے۔ تعجیز کا معنی عاجز قرار دینا، اشارہ ہے کہ تم قرآن کی جیسی ایک صورت لانے سے عاجز ہو۔ جواب یہ ہے کہ فاتو کا امر تعجیز کے لیے ہے، یعنی عاجز قرار دینے کے لیے، اشارہ ہے کہ تم قرآن کی جیسی ایک صورت لانے سے عاجز ہو۔ صورت کہتے ہیں قرآن مجید کا وہ حصہ کہ جس کا اول و آخر معلوم ہو۔ باقی یہ کس سے ماخوذ ہے؟ تو اس میں ایک قول ہے کہ ماخوذ ہے سور البلد سے، بمعنی شہر کی فصیل۔ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح شہر کی فصیل شہر کا احاطہ کرتی ہے، صورت بھی قرآن مجید کے ایک حصے کا احاطہ کرتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے رتبہ سے۔ وجہ مناسبت یہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو، اس صورت کے پڑھنے والے کو، اس کی ایک صورت پڑھنے والے کو ایک عظیم رتبہ حاصل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو صورت کہتے ہیں۔ صورت قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس کا اول و آخر معلوم ہو۔ یہ کس سے ماخوذ ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ ماخوذ ہے سور البلد سے، بمعنی شہر کی فصیل۔
وجہ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح شہر کی فصیل شہر کا احاطہ کرتی ہے، سورت بھی قرآن مجید کے ایک حصے کا احاطہ کرتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ماخوذ رتبہ سے مناسبت یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنے والے کو بھی ایک رتبہ اور عزت شرافت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو سورت کہتے ہیں۔ مثلہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک یہ لوٹ رہی ہے مما نزلنا کی طرف کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ، فاتو بصورت من مثل ما نزلنا، کہ جو کچھ ہم نے اتارا ہے اس کے جیسی ایک صورت لے آؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مثلی کی ضمیر کا مرجع عبدنا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، تو تم یوں کرو، فاتو بصورت من مثل عبدنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کی طرف سے ایک صورت بنا کر لے آؤ، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر امی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ یوں کرو کہ ایسے شخص کی طرف سے ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ تم لے آؤ ایسی صورت کہ جو ہمارے نازل کردہ قرآن مجید کی صورت کی مثل ہو، کیونکہ دوسرے قول میں یہ وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی امی تو اس طرح کی صورت نہیں بنا سکتا، غیر امی یعنی پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ اس جیسی صورت بنا کر لا سکتا ہے، حالانکہ قرآن کی مثل کوئی بھی نہیں لا سکتا، نہ امی نہ غیر امی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ إِلَىٰ آخِرِهِ، سارے انس اور جن مل کر بھی قرآن کے جیسی ایک صورت بنا کر نہیں لا سکتے۔ تو مثلہ کی ضمیر کا مرجع ایک قول کے مطابق ما نزلنا ہے اور دوسرے قول کے مطابق علی عبدنا، دوسرے قول کے مطابق یہ معنی صحیح نہیں بنتا، اسی وجہ سے پہلا قول ہی زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ دوسرے قول میں یہ وہم ہوتا ہے کہ کوئی امی تو نہیں بنا سکتا، غیر امی پھر بنا سکتا ہے، حالانکہ غیر امی پڑھا لکھا شخص بھی جو ہے وہ قرآن کی مثل نہیں بنا سکتا۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شُهَدَاءَكُم اس کے دو معنی ہیں، نمبر ایک اپنے بتوں کو بلاؤ، نمبر ایک اس کا معنی ہے اپنے بتوں کو بلاؤ، ان بتوں کو گواہ یعنی شہداء اس لیے فرمایا کہ ان کا عقیدہ تھا قیامت کے دن یہ بت ہماری گواہی دیں گے، ہمارے حق ہونے کی گواہی دیں گے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے اپنے مددگاروں کو بلاؤ، شہید کا ایک معنی مددگار بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ مددگار مراد ہے جو مدد کے لیے حاضر ہو، شہید کا معنی یعنی حاضر والے معنی کی بھی مناسبت ہو جائے گی۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم ایک معنی ہے اپنے بتوں کو بلاؤ، دوسرا معنی ہے اپنے مددگاروں کو بلاؤ، من دون اللہ اللہ کے ما سوا، اللہ کے ما سوا۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے ما سوا بتوں کو بلاؤ۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بت تو نہیں بول سکتے، تو ان کو مدد کے لیے بلانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ امر بھی انتہائی اہانت اور تعجیز کے لیے ہے کہ یہ اتنے عاجز لوگ ہیں، یہ جو بت ہیں اتنے عاجز چیزیں ہیں کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، قرآن کی مثل کیا بنائیں گے۔ اور دوسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے، دوسری اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ فصحائے عرب کو بلاؤ جو ایک کلام تیار کریں، فصحائے عرب کو بلاؤ، تم ایک کلام تیار کرو اور وہ پھر گواہی دیں کہ واقعی یہ اللہ کے کلام کے جیسا کلام ہے۔ مطلب یہ ہے من دون اللہ اللہ کے ما سوا فصحائے عرب کو، عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کو بلاؤ اور تم ایک کلام تیار کرو اور پھر وہ فصیح و بلیغ لوگ گواہی دیں کہ تم جو کچھ لائے ہو وہ قرآن کی مثل ہے۔ تو اگر ایسا کر سکتے ہو تو کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہاں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کچھ کلام تیار کر لیں اور فصحائے عرب جھوٹی گواہی دے دیں کہ ہاں یہ قرآن کے جیسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج کیوں فرمایا؟ سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کچھ کلام تیار کر لیں اور فصحائے عرب کو تیار کر لیں کہ تم گواہی دے دو یہ ہمارا جو کلام ہے قرآن کی مثل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج کیوں کر دیا؟ تو جواب یہ ہے فصحائے عرب اگرچہ کافر تھے، قرآن کو نہیں مانتے تھے، لیکن وہ جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، یقین تھا
کہ وہ ان کی کلام کو قرآن کے مثل قرار نہیں دیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا۔ جواب یہ ہے کہ فصحائے عرب اگرچہ کافر تھے لیکن بہرحال جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، اتنی ان کے اندر دیانتداری تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو یہ ناممکن تھا کہ فصحائے عرب ان کے جیسی بنائی ہوئی کلام کو کہہ دیں کہ یہ قرآن کی مثل ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چیلنج فرما دیا۔ ان کنتم صادقین شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے جس پر پچھلا کلام دلالت کرتا ہے، تو عبارت کا ترجمہ اور اس کا مطلب یہ ہو جائے گا ان کنتم صادقین فاتوا بصورۃ من مثلہ، اگر تم سچے ہو تو پھر اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ، اگر تم ہو فی ریبٍ، شک میں، مما نزلنا، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فاتوا، پس لے آؤ، بصورۃ من مثلہ، اس کے جیسی ایک صورت، وادعوا، اور بلاؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو یا اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، اگر تم سچے ہو۔